اور جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. یہ مشکل کام کو آخر میں آ کے فٹ کیا. جو برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں. مجھے بتاؤ اس صفت کے بعد مذہبی نفرت کی کوئی گنجائش، سیاسی نفرت کی کوئی گنجائش، ذاتی انا پر نفرت کی کوئی گنجائش، اختلاف رائے پر نفرت کی کوئی گنجائش؟ اس پر تو لفظ علم فٹ ہی نہیں آتا جو سینے میں نفرت لیے پھرتا. وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کے ساتھ عالم کا لفظ لگے جو کسی بھی وجہ سے دل میں نفرت رکھ رہا. میرے نبی کا سینہ جلتا تھا. وَلَهُ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ، اور اندر سے نا کھولنے کی آواز آتی تھی، جیسے ہانڈی نہیں کھولتی اس کی آواز آتی تھی. انسانیت کی کڑھن اور غم اور دکھ. ابو جہل کے بارے میں آپ کو پتہ تھا میری امت کا فرعون ہے. اس کی اتنی منتیں کی ہیں آپ نے کہ ابو جہل نے کہا اے محمد اب بس کرو، تو نے ہمیں اتنا کہہ دیا کہ ہم تیرے خدا کو کہہ دیں گے کہ اس نے ہمیں تیرا پیغام سنا دیا تھا، جس کے بارے میں میرے نبی کو پتہ تھا یہ کم وقت ایمان نہیں لائے گا. اس کی اتنی منتیں کی ہیں. تم مسلمان سے اختلاف رائے کبھی عقیدے میں کبھی عمل میں، تم نفرت کی آگ میں جل جاتے ہو. کیا کرتے ہو؟ کس علم کی تم بات کر رہے ہو؟ یہ کون سا علم ہے؟ کس علم نے تمہیں نفرت سکھائی؟ نہ تمہیں تاریخ کا پتہ ہے، نہ تمہیں قوموں کے عروج و زوال کا پتہ ہے، نہ تمہارا مطالعہ ہے، نہ تمہاری عمر ہے کہ تم خود ہی فیصلے کر کے بیٹھ جاؤ. تباہی کے سوا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. ایک دوسرے کو کھا جانے کی نظروں سے دیکھنا، ایک دوسرے کے لیے کفر تک یوں پہنچانا. تمہارے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فرمان مبارک ہے کہ کسی میں 99 باتیں کفر کی دیکھو اور ایک بات اسلام کی دیکھو تو 99 کی تعویل کرو. اور تم نے کفر کی ہٹیاں کھول کے رکھی ہوئی، فتوے لگائی جاؤ، مہراں لگائی جاؤ. دکھ ہوتا ہے بچوں. دین تو درد سکھاتا ہے. خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. انسانیت کا غم اور درد ہی تو نبوت کی پہچان ہے. یہ تھوڑا کہ شعلہ بیاں خطیب بن جاؤ، وہ پھٹے توڑ دو. جیسے ایک مولوی ٹوکا لے کے کھڑا ہو جاتا، استغفر اللہ استغفر اللہ یا اللہ. اس قدر جہالت، اس قدر جہالت. ہماری قوم کتنی پستی میں چلی گئی ہے کہ اس پر بھی زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہوتے. اللہ کے واسطے بچو، نفرتوں سے بچو، سب سے محبت. سب یوں کھول کے رکھو، ہاتھ سینہ کشادہ رکھو. اگر تم سمجھتے ہو غلط ہے تو محبت ہو، پیار کرو، لیکن کفر تک تو نہ پہنچاؤ. من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جس کا آخری بول لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اور کیا خبر کہ یہ جاتے ہوئے کہہ جائے لا الہ الا اللہ. یہ ابھی جواد وسیم صاحب بیٹھے تھے، بتا رہے تھے کہ ان کا ایک اداکار ساتھی تھا، شراب، جوا، بدکاری، فحاشی، آوارگی، ہر کام میں نمبر 1. اور سٹیج پر ڈرامہ کرتے ہوئے ہارٹ اٹیک ہوا اور اس کو اٹھایا تو وہ کہہ رہا تھا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یہی نعرے لگاتا لگاتا مر گیا. کون سی ادا میرے اللہ کو اس کی پسند آئی تھی جو سارے بڑے خوفناک گناہ اور گندی زندگی گزار کے مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے. میں نور جہاں مرحومہ کا وکیل نہیں ہوں، میں اللہ کی رحمت کا وکیل ہوں. کون ساری زندگی گایا. گانا کوئی اچھا کام نہیں ہے، عورت کا گانا کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن 27 رمضان شب جمعہ اس بی بی کا انتقال ہوا، آپ پہ مر گئی، اپنے زور نال مر گئی. جبکہ میں نے تمہیں میں نے آج وہاں سنایا تو میں بھی سنا دیتا ہوں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نظر سے گزرا کہ اگر شب جمعہ آ جائے آخری عشرے میں اور طاق رات بھی ہو اور شب جمعہ بھی ہو تو غالب گمان یہ ہے کہ وہ لیلۃ القدر ہوگی. تو آج شب جمعہ بھی ہے اور آج 23 کی رات بھی ہے، تو غالب گمان ہے کہ یہ شب قدر ہوگی. اور 27 کی رات تو اکثر علماء کے نزدیک سب سے زیادہ شب قدر اس میں آتی ہے. تو وہ بی بی شب قدر 27 کی رات جمعے کی رات اللہ کے پاس پہنچی. کون سی نیکی میرے اللہ کو پسند آئے؟ دیکھو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، لوگوں کو حقیر نہ سمجھو، کسی بنیاد پر بھی حقیر نہ سمجھو. 2 ٹکے کے نہیں رہو گے اللہ کی بارگاہ میں. امتی بنو. دیوبندیت بنیان ہے اور امت پنا ہمارا چولا ہے، ہمارا کرتا ہے. وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ.
جو برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے، اچھائی سے دیتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ، جو اللہ کے کیا ہوا عہد و پیمان نبھاتے ہیں، ولا ينقضون المیثاق، جو اللہ سے کیے گئے وعدے، لوگوں سے کیے گئے وعدے نہیں بھلاتے، پورا کرتے ہیں۔ والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں جس کے بارے میں خاص طور پر اللہ نے کہا کہ رشتوں کو نبھاؤ۔ ویخشون ربہم، جو اللہ سے حیا کرتے ہیں۔ ویخافون سوء الحساب، جو آخرت کے حساب سے ڈرتے ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، جو صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے ہیں۔ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، کھل کے چھپ کے اللہ کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، پھر انہی کے لیے ہے جنت کا ٹھکانہ اور جنت کا گھر۔ کیا ہے؟ جنات عدن يدخلون، یہ چھوٹی جنت میں نہیں جائیں گے، یہ جنت عدن میں جائیں گے۔ جنت الفردوس، جنت عدن، یہ ایک ہی چیز ہے۔ جو سب سے اوپر والی جنت ہے اس کا نام ہے فردوس، اس کا نام ہے عدن۔ اللہ نے ساری جنتوں کو بنایا کن۔ اللہ کو کن کہنا نہیں پڑتا، وہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے اس نے کہا ہے، لیکن جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ کیا چیز بنی ہوگی؟ اللہ کہتا ہے یہ دنیا مچھر کا پر بھی نہیں ہے، تو کتنی خوبصورت ہے، کیسے نظارے ہیں۔ ہمارے پہاڑی علاقے میں چلے جاؤ، ایک ایک منظر دیکھ کے گم ہو جاؤ۔ سوئٹزرلینڈ چلتے چلتے ہم پتہ نہیں کتنی جگہ میں گاڑی روکو کیا ہوا؟ یہ منظر دیکھنے دو۔ میں گاڑی سے نکلتا، حالانکہ ٹھنڈ بھی ہوتی، گاڑی سے نکلتا، اس منظر میں گم ہو جاتا۔ میں کہتا یا اللہ، جب یہ مچھر کا پر ایسا خوبصورت ہے، تیری جنت کیسی خوبصورت۔ گاڑی چلنے نہیں دیتا تھا، میں روکو، یہ دیکھنے دو۔ 2 گھنٹے کا سفر 4 گھنٹے میں، یار دیکھنے دو، اتر کے۔ تو جنت کیسی ہوگی؟ پھر جنت الفردوس کیسی ہوگی جسے اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، اور روزانہ اللہ اس جنت کو پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ روزانہ یہ ایک گلاس ہے، جنت کا ایک گلاس ہے، آپ اندازہ لگاؤ کہ اس میں کتنی کیپیسٹی ہے خوبصورت بننے کی۔ آخری حد سے ہیروں سے جڑ دو، ایک گلاس بھی جنت الفردوس کا 25 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت بن رہا ہے۔ کیا چیز، میں تو پاگل ہو جاتا ہوں جب بھی سوچتا ہوں۔ جنت الفردوس کی ایک کرسی، ایک میز، ایک پلنگ، ایک بیڈ، ایک صوفہ، ایک چشمہ، ایک دریا، ایک نہر، ایک پھول، ایک پتی، ایک پرندہ، ایک مچھلی، ایک موج، ایک لہر، ایک حور، اخیر تلیوان۔ جنت کی لڑکی، دنیا کا حسن بھی عورت کے ساتھ ہے اور جنت کا حسن بھی عورت کے ساتھ ہے، تو وہ جنت الفردوس کی عورت کا کیا حسن ہوگا جسے اللہ روزانہ پچھلے 30 ارب سال سے پہلے سے 5 گنا زیادہ حسین بنا دیتا ہے۔ وہ کیا چیز ہے؟ الفاظ کوئی نہیں، سمجھنے کے لیے کمپیوٹر کوئی نہیں۔ بھئی یہ ایک چہرہ ہے، چلو ایڈا وڈا سے بھی 103 فٹ ہے، لیکن اس چہرے کو 30 ارب سال سے یا 25 ارب سال سے روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ حسین بنایا جا رہا ہے، تو کھوپڑی استعمال تو کرو۔ کیا چیز؟ پاک دامنی کا صلہ کیا ملنے لگا ہے، اپنے دامن پہ بدکرداری کا چھینٹا نہ پڑ دینا۔ پھر دیکھو اللہ تمہارا وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَاكِهَةٍ آمِنِينَ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔ کیا اللہ جب جنت کھولتا ہے تو کیا کمال کر دیتا ہے، سبحان اللہ۔ تو کیا چیز اللہ نے وہ بنائی ہے۔ پھر اس جنت میں ایک دریا ہے، باقی دریا تو زمین پہ چلتے ہیں، لیکن جنت الفردوس میں ایک دریا ہے، ہر درجے میں بے شمار درجے ہیں جنت الفردوس میں۔ اللہ ہمیں بھی لے جائے اپنے فضل سے، اپنے حبیب کے صدقے۔ باقی دریا زمین پہ، چشمے زمین پر، لیکن وہ جو تسنیم کا چشمہ ہے، تسنیم کا، وہ زمین پر نہیں، کسی پہاڑی سے نہیں، وہ ہوا میں یوں چلتا ہے۔ اور تسنیم کہتے ہیں موجیں مارنے کو، وہ چونکہ یوں چلتا ہے، اور سینام اونٹ کی کوہان کو کہتے ہیں،
وہاں سے ہے تسنیم کہ وہ یہاں چل رہا ہوگا، نہ نیچے ہوگا نہ بہت اوپر ہوگا، وہ یوں ایسے اٹکیلیاں لیتا ہوا، نخرے کرتا ہوا وہ آ جا رہا ہوگا۔ آپ سے ہم کلام بھی ہوگا، آپ سے بات بھی کریں گے، آپ کہیں گے گلاس تھا بھر، تو یوں ایک دھار آئے گی اور بھر کے چل پی تو موجاں کر۔ وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ۔ اور آپ لوگ یہ 9 باتیں مقربون کی ہیں۔ میرے رب کی قسم تمہارے پاس ہماری سند نہ ہو، تمہارے پاس کسی مدرسے کی سند نہ ہو، اور قرآن کی یہ 9 باتیں تمہارے اندر ہیں، تو تم قیامت کے دن علماء میں اٹھائے جاؤ گے۔ اگر ان چیزوں سے خالی ہو تو جہلوں کے ساتھ اٹھو گے۔ علم قیل و قال کا نام تھوڑا یہ، خطابت اور صحافت کا نام تو علم نہیں ہے۔ یہ صفات 9 صفات ہیں۔ اسے ریڈی والا لے لے، آپ بچے لے لو، آپ زیادہ حقدار ہیں۔ آپ اللہ کے علم کو سیکھ رہے ہیں، اپنی جوانیوں کو یہاں آپ مٹا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، تو یہ یاد، اگر تم حافظ نہیں ہو تو اسے یاد کرو اور اسے اپنے تصور میں بساؤ کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے یہ کرنا ہے۔ کوئی عورت یہ کر لے، وہ قیامت کے دن علماء میں کھڑی ہو جائے۔ کوئی مرد یہ کر لے، وہ قیامت کے دن علماء میں کھڑا ہوگا۔ تو علم کی شان تو نظر آئے گی قیامت کے دن جب اللہ نبیوں کے ساتھ کھڑا کرے گا۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء۔ ہو اور اللہ کے سب سے محبوب لوگ کون ہیں؟ بولو، انبیاء، رسول۔ میرے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میری امت کے علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا، اور سارے امت کے علماء اس جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ اس جھنڈے کے نیچے جانا ہے تو یہ 9 باتیں لے لو۔ قرآن میرے اللہ کا کلام ہے بچوں، کیا خوبصورت، کیا خوبصورت، کیا خوبصورت۔ ان صفات کے اگر آپ پیکر ہو تو اللہ کی قسم دنیا بھی جنت ہے، آخرت بھی جنت ہے۔ زندگی کو کمال پیسے سے نہیں ملتا ہے، چیزوں سے نہیں ملتا ہے، من چاہی سے نہیں ملتا ہے۔ زندگی کو کمال ان صفات میں ملتا ہے۔ زندگی سہنے اور برداشت کرنے کا نام ہے، زندگی پھٹنے اگلنے کا نام نہیں، زندگی سہنے برداشت کرنے کا نام۔ جو جتنا سہ جائے گا، برداشت کر جائے گا، اتنا اس کا حسن نکھرتا چلا جائے۔ تو یہ صفات علماء ہیں۔ یہ جو باہر سے نوجوان آئے ہیں یہ لے لیں، آپ جو یہاں پڑھ رہے ہیں آپ لے لیں، میں لے لوں، آپ کے اساتذہ لے لیں، تو انشاءاللہ ہم اللہ کی بارگاہ میں معاذ بن جبل کے جھنڈے کے کہیں دائیں بائیں ہمیں بھی جگہ مل جائے گی۔